سورة الرعد مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة فقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم عاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را الف لام میم را تلک یہ آیتیں الکتاب کتاب والذی اور وہ جو کہ انزل اتارا گیا الیک تمہاری طرف من ربک تمہارے رب کی طرف سے الحق و حق ولکن اور لیکن مگر اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. الف لام میم را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے سو حق ہے لیکن بہت لوگ نہیں مانتے. یعنی جو کچھ اس صورت میں پڑھا جانے والا ہے وہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں. یہ کتاب جو آپ پر پروردگار کی طرف سے اتاری گئی یقیناً حق و صواب ہے لیکن جائے تعجب ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماننے سے بھی بہت لوگ انکار کرتے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ الذی وہ جس نے رفع بلند کیا سماوات آسمان جمع بغیر عمد کسی ستون کے بغیر ترونہا تم اسے دیکھتے ہو ثم پھر استوا قرار پکڑا علی العرش عرش پر وسخر اور کام پر لگایا شمس سورج والقمر اور چاند کل نہار ایک جری چلتا ہے لاجل ایک مدت مسمى مقررہ یدبر تدبیر کرتا ہے الامر کام یفسر و بیان کرتا ہے الآیات نشانیاں لعلکم تاکہ تم بلقاء ملنے کا ربکم اپنا رب توقنون تم یقین کر لو. اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنایا آسمان بغیر ستون دیکھتے ہو وہ قائم ہوا عرش پر اور کام میں لایا دیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر پر تدبیر کرتا ہے کام کی ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. یعنی اس دنیا کی ایسی عظیم الشان بلند اور مضبوط چھت خدا نے بنائی جسے تم دیکھتے ہو اور لطف یہ ہے کہ کوئی ستون یا کھمبا یا گرڈر دکھائی نہیں دیتا جس پر اتنی بڑی ڈاٹ کھڑی کی گئی بجز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ محض قدرت کی غیر مری ستون کے سہارے اس کا قیام ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 65۔ کشش اجسام کا نظریہ اگر صحیح ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ کشش کو عرفاً عمد نہیں کہتے، اور اگر عمد کہا جائے تو مری نہیں ہے۔ روی عن ابن عباس و مجاہد والحسن و قتادہ وغیر واحد انہم قالوا لها عمد ولکن لا نراہ۔ ابن کثیر یعنی ان بزرگوں نے فرمایا کہ آسمانوں کے ستون ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، واللہ عالم۔ استواء العرش کے متعلق سورہ اعراف 8ویں پارے کے آخر میں کلام کیا گیا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ یعنی سورج اپنا دورہ 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں پورا کرتا ہے، یا لِأَجَلٍ مسمى کے معنی وقت مقرر تک کے لیے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ چاند سورج اسی طرح چلتے رہیں گے قیامت تک۔ یعنی جس نے ایسی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا، اسے تمہارے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نیز ایک باخبر مدبر بیدار مغز و طاقتور گورنمنٹ باغیوں اور مجرموں کو ہمیشہ کے لیے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑے رکھتی، نہ وفادار امن پسند رعایا کی راحت رسانی سے آغاز کر سکتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ خداوند قدس جو زمین و آسمان کے تحت کا تنہا مالک اور اپنی تدبیر و حکمت سے تمام مخلوقات علوی و سفلی کا انتظام باحسن اسلوب قائم رکھنے والا ہے، مطیع و عاصی کو یوں ہی محمل چھوڑے رکھے؟ ضرور ہے کہ ایک دن وفاداروں کو وفاداری کا صلہ ملے اور مجرم اپنی سزا کو پہنچے۔ پھر جب اس زندگی میں مطیع و عاصی کے درمیان ہم ایسی صاف تفریق نہیں دیکھتے تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جس میں سب کو آسمانی عدالت کے سامنے حاضر ہو کر عمر بھر کے اعمال کا پھل چکھنا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ جس مد الارض پھیلایا زمین کو، وجعل اور بنایا فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ جمع انہارن اور نہریں، ومن کل اور ہر ایک سے الثمرات پھل جمع، جعل بنایا فیہا اس میں زوجین جوڑے، اثنین دو قسم، یوشی وہ دھامتا ہے، اللیل رات، النہار دن، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے جو یتفکرون غور فکر کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور ندیاں اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے، دو قسم، ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، اور اس میں نشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑ جو ایک جگہ کھڑے ہیں اور دریا جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹا بڑا، کھٹا میٹھا، سیاہ سفید، گرم سرد، اور جدید تحقیق کے موافق ہر ایک میں نر مادہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے معنی سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے خاتمہ پر بیان ہو چکے ہیں، وہاں دیکھ لیجیے جائے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور فی میں الارض زمین قطعات متجاورات پاس و جنات و باغات من سے کہ اعناب انگور جمع، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجور، صنوان ایک جڑ سے 2 شاخ والی، وغیرہ اور بغیر صنوان 2 شاخوں والی، یسقى سیراب کیا جاتا ہے، بماء پانی سے، واحد ایک، ونفصل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضھا ان کا ایک علا پر بعض دوسرا، فی میں اکولی ذائقہ، ان بے شک فی میں ذالک اس لآیات نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے یعقلون عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور زمین میں کھیت ہیں مختلف ایک دوسرے سے متصل، اور باغ ہیں انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور ہیں، ایک کی جڑ دوسرے سے ملی ہوئی اور بعض بن ملی، ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں ایک کو ایک سے میووں میں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں۔ بلند آسمانوں کے مقابل پس زمین کا ذکر کیا، آسمان کے ساتھ چاند سورج کا بیان ہوا تھا کہ ہر ایک کی رفتار الگ ہے اور ہر ایک کا کام جدا گانا ہے۔ ایک کی گرم و تیز شعاعیں جو کام کرتی ہیں، دوسری کی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی سے وہ بن نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہاں زمین کے مختلف احوال اور اس سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں پہاڑ کھڑے ہیں، کہیں دریا رواں ہیں جو میوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی شکل صورت رنگ مزہ چھوٹے بڑے بلکہ نر مادہ کا اختلاف ہے۔ کبھی زمین دن کے اجالے سے روشن ہو جاتی ہے، کبھی رات کی سیاہ نقاب منہ پر ڈال لیتی ہے۔ پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ چند قطعات زمین جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک سورج کی شعاعیں سب کو پہنچتی ہیں، ایک ہی ہوا سب پر چلتی ہے،
اس کے باوجود اس قدر مختلف پھول پھل لاتے ہیں اور باہم پیداوار کی کمی زیادتی کا اتنا فرق ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے ان نشانوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہی ابر رحمت کی آبیاری یا ایک ہی آفتاب ہدایت کی موجودگی میں انسانوں کی مادی و روحانی احوال کا اختلاف بھی کچھ مستبعد مستنکر نہیں ہے، اور یہ کہ لامحدود قدرت کا کوئی زبردست ہاتھ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کے نظام ترکیبی کو اپنے قبضہ میں لیے ہوئے ہے، جس نے ہر چیز کی استعداد کے موافق اس کے دائرہ عمل و اثر کی بہت سی مضبوط ہاتھ بندی کر رکھی ہے۔ پھر ایسے لامتناہی قدرت و اختیار رکھنے والے خدا کو کیا مشکل ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور اس عالم کے مخلوط عناصر کی کیمیائی تخلیل کر کے ہر خیر و شر کو اس کے مستقر میں پہنچا دے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِن اور اگر تعجب تم تعجب کرو، فعجب تو عجب قولہم ان کا کہنا، اذا کیا جب کننا ہو گئے ہم ترابا مٹی، یا ان کیا ہم یقیناً لفی خلق زندگی پائیں گے جدید نئی، اولئک وہی الذین جو لوگ کفروا منکر ہوئے بربہم اپنے رب کے، اولئک اور وہی ہیں الاغلال توق جمع فی میں آناکہم ان کی گردنیں، اولئک اور وہی ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر تو عجیب بات چاہے تو عجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے، وہی ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے، اور وہی ہیں کہ توق ہیں ان کی گردنوں میں، اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہیں گے برابر۔ یعنی اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ جس نے اول ایک چیز بنائی وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہ ہو۔ العیاذ باللہ، گویا یہ لوگ بعث بعد الموت کا انکار کر کے خداوند قدوس کے شہنشاہی سے منکر ہیں، تو ایسے باغیوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ گلے میں توق اور ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر ابدی جیل خانہ میں ڈال دیے جائیں، جو حقیقت میں ایسے مجرموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ برائی عذاب، قبل الحسنةِ بھلائی رحمت سے پہلے، اور حالانکہ قد خلت گزر چکی ہیں، من سے قبلہم ان سے قبل المثلات سزائیں، وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لذو مغفرۃ البتہ مغفرت والا للناس لوگوں کے لیے، علیٰ پر ظلمہم ان کا ظلم، وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لشدید العقاب البتہ سخت عذاب دینے والا، اور جلد مانگتے ہیں تو اس سے برائی کو پہلے بھلائی سے، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب، اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے۔ یعنی حق کو قبول نہیں کرتے جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی ملے، کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب لے آؤ، یعنی پہلے بہتری قوموں پر عذاب آ چکے ہیں، تم پر لے آنا کیا مشکل تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تیرا پروردگار اپنی شان حلم و عفو سے ہر چھوٹے بڑے جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ظلم و ستم دیکھتا اور درگزر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب مظالم و شرارتوں کا سلسلہ حد سے گزر جاتا ہے، اس وقت اس کے تباہ کن عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، کافر، لولا انزل کیوں نہ اتری علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی، من سے ربی اس کا رب، انما اس کے سوا نہیں، انت تم منذر ڈرانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ اور ہر قوم کے لیے ہادی۔ اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے، تیرا کام تو ڈر سنانا دینا ہے، اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتانے والا۔ یعنی جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتری جس دیکھ کر ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، یعنی آیات کا اتارنا آپ کے قبضہ میں نہیں، یہ تو خدا کا کام ہے جو آیت پیغمبر کی تصدیق کے لیے مناسب ہو دکھلائے۔ آپ کا فرض اسی قدر ہے کہ خیر خواہی کے بعد کی بات سنا دیں اور برائی کے مہلک انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ پہلے بھی ہر قوم کی طرف ہادی راہ بتانے والا اور نذیر ڈرانے والا آتے رہے ہیں، ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ جو نشان معاندین طلب کریں گے ضرور دکھلا کر رہیں گے، ہاں خدا کی راہ دکھانا ان کا کام تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، البتہ وہ خاص قوم کے لیے ہادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر قوم کے لیے ہیں۔
اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللہ یعلم جانتا ہے ما تحمل جو پیٹ میں رکھتی ہے کل انثى ارمادہ وما اور جو تغیض سکڑتا ہے الارحام رحم جمع وما اور جو تزداد بڑھتا ہے وکل اور ہر شے چیز عندہ اس کے نزدیک بمقدار ایک اندازہ سے اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے کہ مذکر یہ ہے یا مونس پورا ہے یا ادھورا اچھا ہے یا برا وغیرہ ذالک من الاحوال یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ پورا بن چکا ہے یا نہ تمام ہے تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا زیادہ میں غرض پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کی تمام اسرار و اسباب اور اوقات و احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنے علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازہ اور استعداد کے موافق رکھتا ہے اسی طرح اس نے جو آیات انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے اتاری ہیں ان میں خاص اندازہ اور مصالح و حکم ملحوظ رہی ہیں جس وقت جس قدر بنی آدم کی استعداد و صلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کمی نہیں ہوئی باقی قبول کرنے اور منتفع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حامل کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد و تربیت کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال عالم الغیب جاننے والا ہر غیب والشہادتی اور ظاہر الکبیر سب سے بڑا المتعال بلند مرتبہ جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر یہ علم الہی کی لامحدود وسعت و احاطہ کا بیان ہوا یعنی دنیا کی کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور تمام عالم اس کے زیر تصرف ہے
سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار سواء برابر منکم تم میں من جو اسر آہستہ کہے القول بات ومن او جو جہر به پکار کر اس کو ومن او جو ہوا وہ مستخف چھپ رہا ہے باللیل رات میں وسارب و چلنے والا بالنہار دن میں برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کرو جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو علم الہی کا عموم بیان کر کے بلحاظ مناسبت مقام خاص احوال مکلفین کی نسبت بتلاتے ہیں کہ تمہارے ہر قول اور فعل کو ہمارا علم محیط ہے جو بات تم دل میں چھپاؤ یا آہستہ کہو اور جو اعلانیہ پکار کر کہو نیز جو کام رات کی اندھیری میں پوشیدہ ہو کر کرو اور جو دن دہاڑے برسر بازار کرو دونوں کی حیثیت علم الہی کے اعتبار سے یکساں ہے بعض مفسرین نے آیت کو 3 قسم کے آدمیوں پر مشتمل بتلایا ہے من اسر القول جو بات کر کو چھپائے من جہر به جو ظاہر کرے ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار سورۃ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 10 جو اپنا کام رات کو چھپائے مثلا شب کو چوری کرنا اور دن کو ظاہر کرے مثلا دن میں نمازیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب یکساں طور پر معلوم ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ لہو اس کے معقبات پہرے دار من بین یدیہ اس انسان کے آگے سے اور من خلفی اس کے پیچھے سے یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من سے امر اللہ اللہ کا حکم ان بے شک اللہ لا یغیر نہیں بدلتا ما جو بقوم کسی قوم کے پاس اچھی حالت حتیٰ یہاں تک کہ یغیر وہ بدل لے ما جو بانفسہم اپنے دلوں میں اپنی حالت وَإِذَا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم کسی قوم سے سوءً برائی فلا مرد تو نہیں پھرنا لہو اس کے لیے وما اور نہیں لہم ان کے لیے من دونی اس کے سوا من والن کوئی مددگار اس کو پیرے والے ہیں بندے کے آگے سے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھر وہ نہیں پھرتی اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار یعنی ہر بندہ کے ساتھ خدا کے فرشتے مامور ہیں جن میں بعض اس کے سب اگلے پچھلے اعمال لکھتے ہیں اور بعض خدا کے حکم کے موافق ان بلاؤں کے دفع کرنے یہ بنتے ہیں جن سے حق تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتا ہے جس طرح اس عالم میں خدا کی عام عادت ہے کہ جو چیز پیدا کرنا چاہے اس کے ظاہری اسباب مہیا کر دیتا ہے ایسے ہی اس نے کچھ باطنی اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن مشیت الہی کی تنفیذ ان کے واسطے سے ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدلے جب بدلتی ہے تو آفت آتی ہے پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی نہ کسی کی مدد اس کا وقت کام دیتی ہے تنبیہ یہاں قوموں کے عروج و زوال کا قانون بنایا ہے اشخاص و افراد کا نہیں قوم کی اچھی بری حالت متعین کرنے میں اکثریت اور غلبہ کا لحاظ ہوتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ہوا وہ الذی وہ جو کہ یریکم تمہیں دکھاتا ہے البرق بجلی خوفا ڈرانے کو وطمعا اور امید دلانے کو وینشئ اور اٹھاتا ہے السحاب بادل الثقال جو بوجھل وہی ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کو اور امید کو اور اٹھاتا ہے بادل باری پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر تھا پھر بدعمالیوں سے جو آفت و مصیبت آتی ہے اس کا ذکر ہوا معلوم ہوا کہ خدا کی ذات شان انتقام دونوں کی جامع ہے اسی مناسبت سے یہاں بعض ایسے نشانہ قدرت کی طرف توجہ دلائی جن میں بیک وقت امید و خوف کی دو متضاد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گر کر ہلاکت کا سبب نہ بن جائے بھاری بادل پانی کے بھرے ہوئے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ باران رحمت کا نزول ہوگا ساتھ ہی فکر رہتی ہے کہ پانی کا طوفان نہ آ جائے ٹھیک اسی طرح انسان کو چاہیے کہ رحمت الہی کا امیدوار رہے مگر اللہ سے مامون اور بے فکر نہ ہو
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَيُسَبِّحُ پاکیزگی بیان کرتی ہے الرعد گرج بحمدی اس کی تعریف کے ساتھ والملائکۃ اور فرشتے من سے خیفتی اس کے ڈر سے یرسل اور وہ بھیجتا ہے الصواعق گرجنے والی بجلیاں فیصیب پھر گراتا ہے بہا اسے من جس یشاء وہ چاہتا ہے وہم اور وہ یجادلون جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں وہو اور وہ شدید سخت المحال پکڑ اور پڑتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی اور سب فرشتے اس کے ڈر سے اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے یعنی گرجنے والا بادل یا فرشتہ زبان حال یا کال سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تفقهون تسبیحہم سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 اور تمام فرشتے ہیبت و خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید میں مشغول رہتے ہیں تنبیہ رعد و برق وغیرہ کے متعلق آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ بادلوں میں قوت کہربائی موجبہ پائی جاتی ہے اور زمین میں کہربائی سالب جو بادل زمین سے زیادہ نزدیک ہو اس میں گاہ بگاہ زمین کی سالب کہربائی سرایت کر جاتی ہے پھر اس بادل کے اوپر بسا اوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں کہربائی موجبہ موجود ہے اور یہ قاعدہ تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ مختلف قسم کے کہربائی رکھنے والے دو جسم جب حاضر ہوں تو ہر ایک اپنے اندر دوسرے کی کہربائی کو جذب کرتا ہے تاکہ دونوں کی کہربائیاں متحد ہو جائیں اسی قاعدے سے اوپر نیچے والے بادل جب ایک دوسرے کی قوت کہربائی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو دونوں کے مل جانے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بادلوں کے ہجوم کے مناسب ایک آتشین شعلہ اٹھتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے اسی صاعقہ کی چمک اور روشنی برق کہلاتی ہے اور ہوا میں اس کی سرایت کرنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ رعد ہے کہربا کا یہی آتشین شرارہ کبھی بادلوں اور ہواؤں کو پھاڑ کر نیچے گرتا ہے جس کی نہایت عجیب و غریب افعال و آثار مشاہدہ کیے گئے ہیں علاوہ اس کے کہ وہ مکانوں کو گراتا پہاڑوں کو شق کرتا اور جانداروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس نے نہایت احتیاط سے ایک آدمی کے بدن سے کپڑے اتار کر کسی درخت کے شاخ پر رکھ دیے ہیں مگر پہننے والا جسم کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا دائرۃ المعارف فریض و جدید جس دیکھ کر خیال گزرتا ہے کہ بجلی کے اس آتشین شعلے میں کوئی ذی شعور اور ذی اختیار قوت غیر مرئی طریقے سے کام کر رہی ہے ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کیے ہوئے نظریے کا انکار کریں لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ روح کی طرح قوت کہربائی کی اصل حقیقت بھی یہ ہے اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ارباب کشف و شہود کا بیان یہی ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الشان سلسلہ کار فرما ہے جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے لیکن اس صورت میں جو غیر مرئی حقیقت پوشیدہ ہے اس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں صرف باطنی آنکھ رکھنے والے اسے دیکھتے ہیں آخر تم جو نظریات بیان کرتے ہو مثلا یہی قوت کہربائی کا موجبہ سالبہ ہونا وغیرہ اس کا علم بھی حکمائے طبیعین کے سوا بلا واسطہ کس کو ہوتا ہے کم از کم اتنا وثوق انبیاء کے مشاہدات و تجربات پر کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات مٹ سکتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نوامیس طبیعیہ کی طرح بادلوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعینات ہیں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر پہنچانے اور ان سے حسب ضرورت اور مصلحت کام لینے کی تدبیر کرتے ہیں اگر تمہارے بیان کے موافق بادل اور زمین وغیرہ کی کہربائی کا مدبر کوئی غیر مرئی فرشتہ ہو تو انکار کی کون سی وجہ ہے جس کو تم شرارہ کہربائی کہتے ہو جب چونکہ وہ فرشتے کے خاص تصرف سے پیدا ہوتا ہے لہذا اسی وحی کی زبان میں محرک من نار فرشتہ کا آتشین کوڑا کہہ دیا گیا تو کیا قیامت ہو گئی اس کی شدت اور سخت اشتعال سے جو گرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس فرشتے کی ڈانٹ سے تعبیر فرمایا تو یہ نہایت ہی موزوں تعبیر ہے بہرحال سائنس نے جس چیز کے محض صورت کو سمجھا وہی نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کر دیا کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ دونوں کو ایک دوسرے کا حریف مقابل قرار دے لیا جائے
علامہ محمود علوسی نے بقرہ کی شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے۔ فَلْيُرَاجِعْ، ان جھگڑنے والوں پر عذاب کی بجلی نہ گرا دے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے بلا لاؤ۔ قاصد نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ کہنے لگا رسول کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ الیاذ باللہ 3 مرتبہ یہی گفتگو کی۔ تیسری مرتبہ جب وہ یہ گستاخانہ کلمات بک رہا تھا، ایک بادل اٹھا، فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عمر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اسلام لاتے ہیں بشرطے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ دونوں یہ کہہ کر اٹھے کہ ہم مدینہ کی وادی کو آپ کے مقابلے میں پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو روک دے گا اور انصار مدینہ روکیں گے۔ وہ دونوں چلے، راستہ میں اربد پر بجلی گری اور عامر طاعون کی گلٹی سے ہلاک ہوا۔ فائدہ: رعد کی آواز سن کر کہنا چاہیے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاءہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو، اس کو دعوت و پکارنا، الحق کی حق، والذین، اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دیتے، لہم ان کو، بشیء کچھ بھی، الا مگر، کباسط جیسے پھیلا دے، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، فاءہ اس کے منہ تک، وما اور نہیں، ہوا وہ، ببالغہ اس تک پہنچنے والا، وما اور نہیں، دعاء پکار، الکافرین کافر جمع، الا سوائے، فی میں، ضلال گمراہی، اسی کا پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے پھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپ پہنچیں اس کے منہ تک اور وہ پہنچے گا اس تک، اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے۔ یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ آج اس کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کی من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کر کے میرے منہ میں پہنچ جائے۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کافر جن کو پکارتے ہیں، بعض محض خیالات و اوہام ہیں، بعض جن و شیاطین ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خاص ہیں لیکن اپنے خاص کی مالک نہیں۔ پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ یا پانی اور شاید ستارے بھی اس قسم میں ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کو، یسجد سجدہ کرتا ہے، من جو فی ہے، السماوات آسمانوں، والارض زمین، طوعا خوشی سے، وکرہن یا ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے، بالغدو صبح، والآصال اور شام۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو اللہ پر یقین لایا خوشی سے سر رکھتا ہے اس کے حکم پر، اور جو نہیں یقین لایا آخر اس پر بھی بے اختیار اسی کا حکم جاری ہے، اور پرچھائیاں صبح اور شام زمین پر پسر جاتی ہیں، یہی ہے ان کا سجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ جواہر ہوں یا اعراض، کوئی چیز اللہ کے حکم تکوینی سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے نفوذ و اقتدار کے سامنے سب منقاد اور سرب سجود ہیں۔ سایہ کا گھٹنا، بڑھنا، دائیں بائیں مائل ہونا، سب اسی کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔ صبح شام کا ذکر شاید اس لیے کیا کہ ان وقتوں میں زمین پر سایہ کا پھیلاؤ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم
قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ کل پوچھیں آپ من کون رب السماوات آسمانوں کا رب والارض و زمین، کل کہہ دیں اللہ اللہ، کل کہہ دیں افتخذتم تو کیا تم بناتے ہو من دونہ اس کے سوا اولیاء حمایتی لا یملکون وہ بس نہیں رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے نفعا کچھ نفع ولا ضرا اور نہ نقصان، کل کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہوتا ہے الاعمی نابینا اندھا والبصیر اور بینا دیکھنے والا، ام یا حل کیا تستوی برابر ہو جائے گا الظلمات اندھیرے جمع والنور اور اجالا، ام کیا جعلوا وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک خلقوا انہوں نے پیدا کیا کخلقہ اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر، کل کہہ دیں اللہ اللہ خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر شے، وہو اور وہ الواحد یکتا القہار زبردست غالب۔ پوچھ کون ہے رب آسمان اور زمین کا، کہہ دے اللہ ہے، کہہ پھر کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے اور برے کے، کہہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کہیں برابر ہیں اندھیرا اور اجالا، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کے نظر میں، کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی ہے اکیلا زبردست، یعنی جب ربوبیت کا اقرار صرف خدا کے لیے کرتے ہو پھر مدد کے لیے دوسرے حمایتی کہاں سے تجویز کر لیے، حالانکہ وہ ذرا برابر نفع نقصان کا مستقل اختیار نہیں رکھتے، یعنی مؤخد مشرک میں ایسا فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں، اور توحید و شرک کا مقابلہ ایسا سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے، تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کی اندھیریوں میں ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے جو فہم و بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے، ہرگز دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، یعنی جیسے مخلوقات خدا تعالیٰ نے پیدا کی، کیا تمہارے دیوتاؤں نے ایسی کوئی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے، وہ تو ایک مکھی کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اس اکیلے زبردست خدا کی مخلوق ہیں، پھر ایسی عاجز مجبور چیزوں کو خدائی کے تخت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ انزل اس نے اتارا من السماء آسمانوں سے ماء پانی فسالت سو بہ نکلے اودیتاً ندی نالے بقدرہا اپنے اپنے اندازہ سے فاحتملا پھر اٹھا لیا السیل نالا زبداً جھاگ رابیاً پھولا ہوا ومما اور اس سے جو یوقدون تپائے ہیں علیہ اس پر فی الناری آگ میں ابتغاء حاصل کرنے بنانے کو حلیۃ زیور او یا متاع اسباب زبد جھاگ مثلہ اسی جیسا کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ اللہ الحق حق والباطل اور باطل فاما سو الزبد جھاگ فیذهب دور ہو جاتا ہے جفاء سوکھ کر واما اور لیکن ما ینفع جو نفع پہنچاتا ہے الناس لوگ فیم کسو تو ٹھہرا رہتا ہے وہ فی الارض زمین میں کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثالیں اتارا اس نے آسمان سے پانی پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی موافق پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یہ اسباب یا اسباب کے اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی یوں بیان کرتا ہے
اللہ مثالیں آسمان کی طرف سے بارش اتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے، ہر نالے میں اس کے ظرف اور گنجائش کے موافق جتنا خدا نے چاہا پانی جاری کر دیا، چھوٹے میں کم بڑے میں زیادہ پانی جب زمین پر رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر میل کچیل اور جاگ پھول کر اوپر آیا، جیسے تیز آگ میں چاندی تانبا لوہا اور دوسری معدنیات پگھلاتے ہیں تاکہ زیور برتن اور ہتھیار وغیرہ تیار کریں، اس میں بھی اسی طرح جاگ اٹھتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد خشک یا منتشر ہو کر جاگ جاتا رہتا ہے، اور جو اصلی کارآمد چیز تھی یعنی پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات وہی زمین میں یا زمین والوں کے ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہے جس سے مختلف طور پر لوگ منتفع ہوتے ہیں۔ یہی مثال حق و باطل کی سمجھ لو، جب وہی آسمانی دین حق کو لے کر اترتی ہے تو قلوب بنی آدم اپنے اپنے ظرف و استعداد کے موافق فیض حاصل کرتے ہیں، پھر حق اور باطل باہم بڑھ جاتے ہیں تو میل ابھر آتا ہے، بظاہر باطل جاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے لیکن اس کا یہ ابال عارضی اور بے بنیاد ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا، خدا جانے کدھر گیا، جو اصلی اور کارآمد چیز جاگ کے نیچے دبی ہوئی تھی یعنی حق و صداقت پس وہ ہی رہ گئی۔ دیکھو خدا کے بیان کردہ مثالیں کیسی عجیب ہوتی ہیں، کیسے مؤثر طرز میں سمجھایا کہ دنیا میں جب حق و باطل بڑھتے ہیں یعنی دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گو برائے چندہ باطل اور اونچا اور پھولا اور ہوا نظر آئے لیکن آخرکار باطل کو منتشر کر کے حق ہی ظاہر و غالب ہو کر رہے گا۔ کسی مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اسی طرح کسی انسان کے دل میں جب حق اتر جائے کچھ دیر کے لیے اوہام وساوس زور شور دکھلائیں تو گھبرانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں یہ ابال بیٹھ جائے گا اور خالص حق و ثابت مستقر رہے گا۔ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید شرک کا مقابلہ کیا گیا تھا، اس مثال میں حق و باطل کے مقابلے کی کیفیت بتلا دی، آگے دونوں کا انجام بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ للذین ان کے لیے جنہوں نے استجابوا انہوں نے مان لیا لربہم اپنے رب کا حکم الحسنى بھلائی، والذین اور جن لوگوں نے لم یستجیبوا نہ مانا لہو اس کا حکم، لو اگر ان یہ کہ لہم ان کے لیے ان کا ما جو کچھ فی الارض زمین میں جمیعاً سب ومثلہ اس جیسا معہو اس کے ساتھ لفتدوا کے فدیہ میں دے دے بھی اس کو، اولئک وہی ہیں لہم ان کے لیے سوء برا الحساب حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم وبئس اور برا المہاد بچھانا جگہ۔ جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا نماز نہ پڑھی، اگر ان کے پاس جو کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیویں اپنے بدلے میں، ان لوگوں کے لیے ہے برا حساب اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور وہ بری آرام کی جگہ ہے۔ یعنی ایمان و عمل صالح اختیار کیا ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، حقیقی خوشی اور قلبی طمانینت و سکون اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہاں تو خیر جس طرح گزرے لیکن آخرت میں ان کی حالت ایسی پریشانی اور گھبراہٹ کی ہوگی کہ اگر تمام دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں بلکہ اسی قدر اور بھی تو تمنا کریں گے کہ ہم یہ سب فدیہ میں دے کر اس پریشانی سے چھوٹ جائیں۔ وَأَنَّا لَهُمْ ذَلِكَ یعنی حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگزر نہ ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب افمن پس کیا جو یعلم جانتا ہے انما کہ جو انزل اتارا گیا الیک تمہاری طرف من سے ربی کا تمہارا رب الحق حق کمن اس جیسا ہوا وہ اعمیٰ اندھا انما اس کے سوا نہیں تذکر سمجھتے ہیں اولو الالباب عقل والے بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ اندھا ہے سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے مومن و کافر دونوں کا الگ الگ انجام ذکر فرمانے کے بعد متنبہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا عین عقل و حکمت کے موافق ہے کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک نپٹ اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے یوں ہی اناپ شاپ اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھا رہا ہو اس شخص کی برابری کر سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے مستفید ہو رہا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین وہ جو کہ یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا عہد ولا ینقضون اور وہ نہیں توڑتے المیثاق کا پختہ قول و اقرار وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو یعنی اللہ سے جو عہد ازل میں ہو چکا ہے عہد ارسطو جس پر انسان کی فطرت خود گواہ ہے اور جو انبیاء کی زبانی عہد لیے گئے ان سب کو پورا کرتے ہیں کسی کو توڑتے نہیں نیز بذات خود کسی معاملے میں خدا سے یا بندوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں بشرطے کہ معصیت نہ ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اور الذین وہ جو کہ یصلون جوڑے رکھتے ہیں ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کا ان کے یوصل جوڑا جائے ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنا رب ویخافون اور خوف کھاتے ہیں سوء برا الحساب حساب اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا یعنی صلہ رحم کرتے ہیں یا ایمان کو عمل کے ساتھ یا حقوق العباد کو حقوق اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں یا اسلامی اخوت کو قائم رکھتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کر کے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ دیکھیے وہاں جب ذرا ذرا کا حساب ہوگا کیا صورت پیش آئے گی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار والذین وہ لوگ جو صبروا انہوں نے صبر کیا ابتغاء حاصل کرنے کے لیے وجہ خوشی ربہم اپنا رب واقاموا اور انہوں نے قائم کیا الصلاۃ اور نماز وانفقوا اور خرچ کیا مما اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا سرًا پوشیدہ وعلانیۃً اور ظاہر ویدرؤون اور ٹال دیتے ہیں بالحسنۃ نیکی سے السیئۃ برائی اور اولئک وہی ہیں لہم ان کے لیے
عقبت دار آخرت کا گھر، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو اپنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی مکروہات پر صبر کیا، کسی سختی سے گھبرا کر طاعت کے راستے سے قدم نہیں ہٹایا، جو کہ اور صبر استقلال محض حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دکھلایا، اس لیے نہیں کہ دنیا نے بہت صابر اور مستقل مزاج کے ہے، نہ اس لیے کہ بجز صبر کے چارہ نہ رہا تھا، مجبور ہو گئے تو صبر کر کے بیٹھ رہے۔ پوشیدہ کو شاید اس لیے مقدم رکھا کہ پوشیدہ ہے رات کرنا افضل ہے، الا یہ کہ کہیں مصلحت شرعی اعلانیہ دینے میں ہو۔ یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی مکروہات یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے، سختی کے مقابلے میں نرمی برتتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے یہ معاف کرتے ہیں، بشرطے کہ معافی سے برائی کی ترقی کرنے کا اندیشہ نہ ہو، بدی سے بچ کر نیکی کا اختیار کرتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھلا کام یعنی توبہ اور اس گناہ کی تلافی کرتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات بغات عدن ہمیشگی کے، یدخلونها وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن اور جو صلح نیک ہوئے، من سے میں آبائهم ان کے باپ دادا، وازواجہم اور ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولاد، الملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من سے کل باب ہر دروازہ، باغ ہیں رہنے کے، داخل ہوں گے ان میں، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں، اور جو جوروؤں میں اور اولاد میں، اور فرشتے آئیں ان کے پاس ہر دروازے سے، یعنی جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ آبا کا لفظ تغلیباً کہا ہے جس میں امہات مائیں بھی شامل ہیں۔ یہ جنت کی بشارت کے ساتھ مزید خوشخبری سنائی کہ ایسی کاملین کو جن کی خصال اوپر بیان ہوئیں، جنت میں ایک نعمت مسرت یہ حاصل ہوگی کہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت دخول جنت کے لائق ہوں، سب اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کے متعلقین میں سے اگر کوئی کم رتبہ ہوگا تو حق تعالیٰ اپنی نوازش و مہربانی سے درجہ بڑھا کر اس مرد کامل سے نزدیک کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، سورۃ نمبر 52 سورۃ طور آیت نمبر 21۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدون ایمان و عمل صالح کے محض کاملین کی قرابت کافی نہیں ہے، ہاں ایمان و عمل صالح موجود ہو تو تعلق قرابت سے کچھ ترقی درجات ممکن ہے۔ واللہ عالم۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی علیکم تم پر، بما اس لیے کہ صبرتم تم نے صبر کیا، فنعم پس خوب، عقبی الدار آخرت کا گھر، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔ صحیح حدیث میں جنت کے 8 دروازے بیان ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم و تکریم کے لیے خدا کے پاک فرشتے ہر طرف سے تحائف و ہدایہ لے کر حاضر ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ خلق اللہ میں سے اول وہ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے اور رخنہ بندی کے وقت کام آتے تھے، جو حکم ان کو ملتا ہے ان کی تعمیل کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں، حاضر ہوں جو میرے راستہ میں لڑے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا، جاؤ جنت میں بے کھٹ کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو، وہ عرض کریں گے، خداوند ہم تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا، ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں
میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا، جاؤ جنت میں بکھٹ کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو۔ وہ عرض کریں گے خداوند ہم تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا ہم برگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی بشروں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا ہاں، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں جہاد کیا اور ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 24۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 24۔ یہی طرز عمل ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تھا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد، من بعد اس کے بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنا، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ بھی اللہ نے حکم دیا اس کا ان کے یوصل اور جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہیں لہم ان کے لیے اللعنۃ لعنت، ولہم اور ان کے لیے سوء دار برا گھر۔ اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اور اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، ایسے لوگ ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ سودا کے مقابل یہاں اشقیاء کا عادت و خصال و آخری انجام بتلایا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا انہیں توڑیں، مگر ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکائیں، دوسروں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ رکیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر تنگ کرتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہیں، بالحیاۃ زندگی سے، دنیا وما اور نہیں، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی، فی مقابلہ میں، الآخرۃ آخرت، الا مگر صرف، متاع حقیر۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے اور فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع حقیر، یعنی دنیا کے عیش و فراخی کو دیکھ کر سعادت و شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نہ یہ ضروری ہے کہ جس کو دنیا میں خدا نے رزق اور پیسہ زیادہ دیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے بطور آزمائش و امتحان یہاں عسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مردود مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ مزے اڑاتے ہیں۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بد اعمال کا پورا پھل مل کر رہے گا۔ بہرحال دنیا کی تنگی و فراخی مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتا، یعنی اس کو مقصود سمجھ کر اتراتے اور اکڑتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض ہیچ ہے۔ جیسے ایک شخص اپنی انگلی سے سمندر کو چھوئے تو وہ تری جو انگلی کو پہنچی ہے سمندر کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حقیقت نہیں، لہذا عقل مند کو چاہیے کہ فانی پر باقی کو مقدم رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بذات خود مقصود نہیں۔ یہاں کے سامانوں سے اس طرح تمتع کرو جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول اور کہتے ہیں الذی کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر لوگ کیوں لا انزل نہ اتاری گئی علیہ آیت کوئی نشانی من سے ربی اس کا رب کل آپ کہہ دیں نہ بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے یہدی اور راہ دکھاتا ہے الہی اپنی طرف سے من جو اناب رجوع کرے اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے کہہ دے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع ہوا سینکڑوں نشان دیکھتے تھے مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے جائیں وہ نشان دکھاؤ مثلا مکہ کے پہاڑوں کو ذرا اپنی جگہ سے سرکا کے کھیتی باڑی کے لیے زمین وسیع کر دو یا زمین کو پھاڑ کر چشمہ اور نہریں نکال دو یا ہمارے پرانے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے بات چیت کرا دو غرض کوئی نشان ایسا دکھلاؤ جو ہم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے اس کا جواب دیا کہ بے شک خدا ایسے نشان دکھلانے پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی حکمت عادت مقتضی نہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کیا کرے پیغمبروں کی تصدیق کے لیے جس قدر ضرورت ہے اس سے زائد نشانات دکھلا چکا اور دکھلا رہا ہے اور دوسری سینکڑوں مجاز سے قطع نظر کر کے اکیلا قرآن ایک ایسا عظیم نشان پیغمبر کی صداقت کا ہے جب تم ان نشانوں کو دیکھ کر رائے راز پر نہ آئے اور حق کی طرف رجوع نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق خدا کی مشیت یہی ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ گمراہی میں چھوڑ رکھے بلا شبہ اگر تم اتنے بڑے نشان دیکھ کر اس کی طرف رجوع ہوتے تو وہ اپنی عادت کے موافق تم کو آگے بڑھاتا اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کی راہیں دکھاتا جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو اس کی حکمت بھی اس کو مقتضی ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے پھر فرمائشی نشان دکھلانے کی کیا ضرورت رہی بلکہ نہ دکھلانے میں تمہارا فائدہ ہے کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ فرمائشی نشان اس وقت دکھلائے جاتے ہیں جب کسی قوم کی تباہ کرنا مقصود ہو حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو ہم ان کو فرمائشی نشان دکھلا دیں اس پر بھی نہ مانے تو ایسا عذاب بھیجا جائے گا جو دنیا میں کسی پر نہ آیا ہو اور اگر تم چاہو تو رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شق کو اختیار فرمایا چنانچہ یہی معاندانہ فرمائشیں کرنے والے بعض کو مسلمان ہو گئے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين جو لوگ آمنوا ایمان لائے تطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوبهم جن کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے الا یاد رکھو بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تطمئن اطمینان پاتے ہیں القلوب دل جمع وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا بیان ہوا یعنی ان کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ خدا کی یاد سے چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سورۃ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 9 جسے پڑھ کر ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے شبہات و وساوس شیطانیاں دور ہو کر سکون اطمینان میسر آتا ہے ایک طرف اگر حق تعالیٰ کی عظمت و محبت دلوں میں خوف مشیت پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف لامحدود رحمت مغفرت کا ذکر قلبی سکون و راحت کے سامان باہم پہنچاتا ہے غاز ان کا دل ہر طرف سے لوٹ کر ایک خدا کی طرف جم جاتا ہے اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی معیشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے یعنی دولت حکومت منصب جاگیر یا فرمائش نشانات کا دیکھ لینا کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک جمع، طوبی خوشحالی لہم ان کے لیے، وحسن اور اچھا، مآب ٹھکانہ، جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ۔ مترجم محقق نے طوبی کے لغوی معنی لیے ہیں، اسی کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آ گیا جسے حدیث صحیح میں طوبی کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل ھو ربی لا الہ الا ھو علیہ توکلت والیہ متاب۔ کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے تمہیں بھیجا فی میں امت اس امت قد خلت گزر چکی ہیں، من قبلھا اس سے پہلے، امتیں لتتلو تاکہ تم پڑھو، علیہم ان پر، ان کو، الذی وہ جو کہ اوحینا ہم نے وحی کیا، الیک تمہاری طرف، وہم اور وہ، یکفرون منکر ہوتے ہیں، بالرحمن رحمان کے، قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، ربی میرا رب، لا نہیں الہ کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، علیہ اس پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف، متاب میرا رجوع۔ اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں، تاکہ سناوے تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے۔ تو کہہ دے وہی رب میرا ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہوں رجوع کر کے۔ یعنی جس طرح ہم اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں، اسی طرح اس امت کے رہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا ہے، تاکہ جو کتاب اپنی رحمت کاملہ سے تجھ پر اتاری ہے آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کا پیغمبر بنا کر بھیجا جانا کوئی انوکھی بات نہیں، پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے جا چکے ہیں جو اس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہوا، ان لوگوں کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ یعنی رحمان نے اپنی رحمت کاملہ سے قرآن اتارا، الرحمن علم القرآن، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے سخت ناشکری اور کفران نعمت پر کمر باندھ لی، رحمان کا حق ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ اس نام سے ہی وحشت کھانے لگے۔ اسی لیے حدیبیہ کے صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر جھگڑا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، سورۃ نمبر 25 سورۃ الفرقان آیت نمبر 60۔ یعنی جس رحمان سے تم انکار کرتے ہو وہی میرا رب ہے اور وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قُلْ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سورۃ نمبر 17 سورہ آیت نمبر 110۔ میرا آغاز و انجام سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اس پر توقع کرتا ہوں، نہ تمہارے انکار و تکذیب سے مجھے ضرر کا اندیشہ ہے، نہ اس کی امداد و اعانت سے مایوس ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وَلَوْ اور اگر ان یہ کہ ہوتا قرآن ایسا قرآن سُیّرت چلائے جاتے بھی اس سے الجبال پہاڑ، او یا قطعت پھٹ جاتی بھی اس سے الارض زمین، او یا کلمہ بات کرنے لگتے بھی اس سے الموتیٰ مردے، بلکہ للہ اللہ کے لیے الامر کا کام جمیعاً تمام، افلم ییأسی تو کیا اطمینان نہیں ہوا، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن ان کے، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لہدیٰ تو ہدایت دے دیتا، الناس لوگ جمیعاً سب، ولا یزال اور ہمیشہ، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، کافر تصیبہم انہیں پہنچے گی، بما صنعوا اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، اعمال، قاریۃ سخت مصیبت، او تخل یا اترے گی، قریباً قریب، من سے کہ دارہم ان کے گھر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف خلاف نہیں کرتا المیعاد وعدہ۔ اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ یا ٹکڑے ہوئے اس سے زمین یا بولے اس سے مردے تو کیا ہوتا، بلکہ سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر، اگر چاہے اللہ تو
راہ پر لائے سب لوگوں کو اور برابر پہنچتا رہے گا۔ منکروں کو ان کے کرتوت پر صدمہ یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک جب تک کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ یہاں قرآن سے مراد عام کتاب ہے، جیسا کہ ایک حدیث صحیح میں زبور پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو وہ بجز اس قرآن کے اور کون سی ہو سکتی تھی؟ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، قلوب بنی آدم کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے، وصول اللہ کے راستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرائے، مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جب ایسے قرآن سے تم کو شفا ہدایت نصیب نہ ہوئی تو فرض کرو تمہاری طلب کے موافق اگر یہ قرآن مادی اور حصی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلا دیتا جن کی فرمائش کرتے ہو، تب ہی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی حجتیں اور کج بیسیاں شروع نہ کرتے؟ تم ایسے ضدی اور سرکش واقع ہوئے ہو کہ کسی نشان کو دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سب کام ہدایت و اضلال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جسے وہ نہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اسی کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور طلب رکھتا ہو۔ شاید بعض مسلمانوں کو خیال گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کی فرمائشی پوری کر دی جائے، شاید ایمان لے آئیں۔ ان کو سمجھایا کہ خاطر جمع رکھو، اگر خدا چاہے تو بدون ایک نشان دکھلائے ہی سب کو راہ راست پر لے آئے، لیکن یہ اس کی عادت و حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو ایک حد تک کسب اختیار کی آزادی دے کر ہدایت کے کافی اسباب فراہم کر دیے، جو چاہے ان سے منتفع ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کی جائیں؟ باوجود کافی سامان ہدایت موجود ہونے کے اگر معاندین نہیں مانتے اور اپنے ایمان کو بیہودہ فرمائشوں پر معلق کرتے ہیں تو ہم نے یہ ارادہ بھی نہیں کیا ساری دنیا کو ضرور منوا ہی دیا جائے۔ آخر لِأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 119 والی بات بھی تو پوری ہو کر رہے گی، یعنی یہ کفار مکہ فرمائشی نشانوں سے ماننے والے نہیں، یہ تو اس طرح مانیں گے کہ برابر کوئی آفت مصیبت خود ان پر یا ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے گی، جسے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر لیں۔ مثلاً جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ قتل ہوں گے اور کچھ قید کیے جائیں گے، کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں گے۔ یہی سلسلہ رہے گا جب تک خدا کا وعدہ پورا ہو، یعنی مکہ فتح ہو اور جزیرۃ العرب شرک کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ بے شک خدا کا وعدہ اٹل ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ بعض مفسرین نے او تخل قریبا من دراہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب مانا ہے، یعنی آپ ان کی بستی کے قریب اتریں گے، جیسا کہ حدیبیہ میں ہوا۔ اس وقت قاریہ سے وہ سرایہ مراد ہوں گے جن میں آپ بنفس نفیس شریک نہ ہوتے تھے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے، مکہ والوں کی تخصیص نہیں۔ واللہ عالم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
ثم اخذتهم فکیف کان عقاب ولقد اور البتہ استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول رسولوں کا من قبل کا تم سے پہلے فاملیت تو میں نے ڈھیل دی للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا کافر ثم پھر اخذتهم میں نے ان کی پکڑ کی فکیف سو کیسا کان تھا عقاب میرا بدلہ اور ٹھٹا کر چکے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو پھر ان کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا بدلہ وَلَقَدْ اور البتہ وہ ٹھٹا کر چکے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو پھر ان کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا بدلہ یعنی سزا ملنے میں دیر ہو تو مت سمجھو کہ چھوٹ گئے گزشتہ مجرموں کو بھی پہلے ڈھیل دی گئی پھر جب پکڑا تو دیکھ لو کیا اشر ہوا آج تک ان کی تباہی کی داستانیں زبانوں پر ہیں افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد افمن پس کیا جو ہوا وہ قائم نگران علی پر کل نفس شخص بما کسبت جو اس نے کمایا مال وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے شرکاء شریک جمع کل آپ کہتے ہیں سموم ان کے نام لو ام یا تنبئونہ تم اسے بتلاتے ہو بما وہ جو لا یعلم اس کے علم میں نہیں فی الارض زمین میں ہم یا بظاہر میں ظاہری من سے القولی بات بلکہ زینا خوشنما بنا دینے دیے گئے للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مکرہم ان کی چال وصدوا اور وہ روک دیے گئے ان سے السبیل راہ ومن اور جو جس یضلل گمراہ کرے اللہ تو نہیں لہو اس کے لیے من ہادٍ کوئی ہدایت دینے والا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے اور وہ کرتے ہیں اللہ کے شرک کے لیے شریک ہے ان کا نام لو یا اللہ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں یا کرتے ہو اوپر باتیں یہ نہیں بلکہ بھلا سجا دیے ہیں منکروں کو ان کے فریب اور وہ روک دیے گئے ہیں راہ سے اور جس کو گمراہ کرے اللہ سو کو نہیں اس کو بتانے والا یعنی جو خدا ہر شخص کے ہر عمل کے ہر وقت نگرانی رکھتا ہے ایک لمحہ کسی سے غافل نہیں ذرا کوئی شرارت کرے اسی وقت تنبیہ کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے کیا مجرم اس سے چھوٹ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں یا اس کی مثل پتھر کی وہ ہوتی ہو سکتی ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں نہ اپنے یا دوسرے کے نفع و ضرر کا کچھ اختیار رکھتی ہیں تعجب ہے کہ ایسے خدا کی موجودگی میں انسان ایسی عاجز و حقیر مخلوق کے آگے سر جھکائے اور اس کو خدائی کے اختیارات تفویض کر دے اس ظلم کی بھی کوئی انتہا ہے کہ علیم الکل اور بہم ہی صفت موضوع خدا کے شریک وہ ہوں جنہیں خود اپنے وجود کی خبر نہیں خصوصاً وہ لوگ جو کچھ ہم خفیہ یا اعلانیہ کرتے ہیں سب خدا کی آنکھ کے سامنے ہے لوگوں کی ان مشرکانہ گستاخیوں سے وہ بے خبر نہیں جلد یا بدیر سزا مل کر رہے گی یعنی ذرا آگے پڑھ کر ان شرکاء کے نام تو لو اور پتے تو بتاؤ کیا خداوند قدوس کی صفات سن کر جو اوپر بیان ہوئی کوئی حیادار ان پتھروں کا نام بھی لے سکتا ہے اور بے حیائی سے لات و عزیٰ کے نام لینے لگو تو کیا کوئی عقل ادھر التفات کر سکتا ہے یعنی خدا کو تو تمام روئے زمین پر اپنی خدائی کا کوئی شریک حصہ دار معلوم نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں جو معلوم ہو کیا تم اسے وہ چیز بتلاؤ گے جسے وہ نہیں جانتا الیاذ باللہ تنبیہ زمین کی قید اس لیے لگائی کہ بت پرستوں کے نزدیک شرکاء اصنام کے کی قیام گاہ یہی زمین تھی ابو حیان نے لا یعلم کی ضمیر ماں کی طرف لٹائی ہے یعنی کیا خدا کو بتلاتے ہو کہ آپ کی خدائی کے حصے دار وہ بت ہیں جو ادنا سا علم بھی نہیں رکھتے پہلے فرمایا تھا ان شرکاء کا ذرا نام لو متنبع فرمایا کہ جس چیز کا واقعہ میں ثبوت ہی نہیں اس کا نام کیا لیا جا سکتا ہے بتلاتے ہیں کہ کسی چیز کا خدا کا شریک ٹھہرانا خالی الفاظ و صورت محض ہے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں مجرد ظن و تخمین اور باطل اوہام سے چند بے معنی الفاظ بمعنی نہیں بن جاتے شاید وظاہر من القول میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ جو مشرکانہ باتیں وہ کر رہے ہیں اگر کو
قرآن تقلید تعصب سے خالی ہو کر اپنی ضمیر کی طرف رجوع کریں تو خود ان کا ضمیر بھی ان لغویات سے انکار کرے گا۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ سب اوپر اوپر کی باتیں ہیں جن کو انسانی ضمیر اور انسانی فطرت دونوں مردود ٹھہرا چکے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں۔ شرک کی حمایت میں ان کی مستعدی اور توحید کے مقابلے میں اس قدر جدوجہد خالی نفس کا دھوکہ اور شیطان کا فریب ہے۔ اسی نے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے، یعنی جسے خدا ہدایت کی توفیق نہ دے اس سے کون راہ پر لا سکتا ہے، اور وہ اس کو توفیق دیتا ہے جو بااختیار خود ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کر لے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولہم عذاب الآخرۃ یشق وما لہم من اللہ من واق۔ لہم ان کے لیے عذاب فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی اور لعذاب الآخرۃ البتہ آخرت کا عذاب اشق زیادہ سخت ہے نہایت تکلیف دہ۔ وما اور نہیں لہم ان کے لیے من اللہ سے من واق کوئی بچانے والا۔ ان کو مار پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے، اور کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا مجاہدین کے ہاتھوں سے یا بلا واسطہ قدرت کی طرف سے، یعنی بے سزا دیے چھوڑے گا نہیں، پھر وہاں کی سزا کا کیا پوچھنا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ مثل کیفیت الجنت جنت التی وہ جو کہ وعدہ کیا گیا المتقون پرہیزگار جنت تجری بہتی ہے من تحتها اس کے نیچے الانہار نہریں اکلها اس کے پھل دائم وظلها اور اس کا سایہ تلکا یہ عقبی انجام الذین اتقوا پرہیزگاروں وعقبی اور انجام الکافرین کافروں النار جہنم۔ حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ ہے اور سایہ بھی، یہ بدلہ ہے ان کا جو ڈرتے رہے، اور بدلہ منکروں کا آگ ہے جس کی کوئی نو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ہمیشہ وہی ملے گا جس کی خواہش کریں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ سورۃ نمبر 56 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 33۔ یعنی سایہ بھی ہمیشہ آرام دہ رہے گا، نہ کبھی دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی تکلیف۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا سورۃ نمبر 76 سورۃ الدہر آیت نمبر 13۔ یعنی خدا سے ڈر کر شرک و کفر کو چھوڑے رکھا۔ اہل حق اور اہل باطل کا انجام ایک دوسرے کے بالمقابل بیان فرمایا۔ ضدها تتبین الاشیاء۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ والذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتاب یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما اس سے جو انزل نازل کیا گیا الیک تمہاری طرف، اور من بعض الاحزاب گروہ من جو ینکر انکار کرتے ہیں بعضہ اس کے بعد قل آپ کہہ دیں انما اس کے سوا نہیں امرت مجھے حکم دیا گیا ان کے اعبدا میں عبادت کروں اللہ اور لا اشرک نہ شریک ٹھہراؤں بھی اس کا الیہ اس کی طرف ادعو میں بلاتا ہوں الیہ اور اسی کی طرف مآب میرا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر، اور بعض فرقے نہیں مانتے اس کی بات کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ کروں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا ٹھکانہ۔ جن کو اب قرآن دیا ہے یعنی مسلمان، اور جن کو پہلے تورات انجیل وغیرہ دی گئی تھی یعنی یہود نصارہ، اس چیز کو سن کر خوش ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مسلمانوں کا خوش ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب کو فلاح دارین کے کلیہ جانتے تھے۔ باقی یہود و نصارہ میں جو لوگ اہل علم و انصاف اور فی الجملہ حق پرست تھے، ان کے لیے بھی ایک طرف مسرت کا موقع تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کریم کیسی فراخ دلی سے اس کی اصل کتابوں کی تصدیق اور ان کی انبیاء کی تعریف و تعظیم میں رطب اللسان ہے، بلکہ سچے احبار اور رہبان کی وجود کو بھی معرض مدح میں پیش کرتا ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا سورۃ نمبر 5 مائدہ سورۃ نمبر 82۔
بیاسی چنانچہ اسی قسم کے منصف و حق پرست یہود و نصارہ آخر کار مشرف با اسلام ہوئے، یعنی یہود و نصارہ یا عرب کے جاہلوں میں وہ جماعتیں بھی ہیں جو قرآن سے اس لیے ناخوش ہیں کہ انہیں اس کی بعض چیزوں سے انکار ہے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ان کی تحریف و تبدیل یا آراء و ہوا کے خلاف قرآن نے بیان کی ہیں، یعنی کوئی خوش یا ناخوش میں تو اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرتا ہوں جس کو سب انبیاء اور ملل بالاتفاق مانتے چلے آئے، اسی کے احکام و مرضیات کی طرف ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اور خوب جانتا ہوں کہ میرا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہیں میرا ٹھکانہ ہے، وہی مجھ کو آخر کار غالب و منصور اور مخالفین کو مغلوب و رسوا کرے گا، لہذا کسی کے خلاف انکار کی بھی قطعاً پرواہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا حکم عربی عربی زبان میں، وَلَئِنْ اور اگر اتبعت تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات بعد ما جاءک جبکہ تیرے پاس آ گئے من العلم علم وہی ما لک تیرے لیے نہیں من اللہ سے من ولی کوئی حمایتی ولا واقن اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام حکم عربی زبان میں، اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا، کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا، یعنی جیسے بیشتر دوسری کتابیں اتاری گئیں اس وقت یہ قرآن اتارا جو عظیم شان معرف و حکم پر مشتمل اور حق باطل کا آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر جس طرح پیغمبر کو اسی زبان میں کتاب دی گئی جو اس کی قوی زبان تھی، ایسی ہی قومی زبان تھی، ایسی ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی قرآن دیا گیا، بلا شبہ قرآن جیسی موجز و جامع کتاب ایسی ہی زبان میں نازل ہونی چاہیے تھی جو نہایت بلیغ، وسیع، جامع، منضبط، واضح، پرمغز اور پرشوکت ہونے کی وجہ سے السنہ اور ملکۃ اللغات کہلانے کی مستحق ہے، یعنی کسی کے انکار اور ناخوشی کی ذرا بار پرواہ نہ کرو، حق تعالیٰ نے جو علم عظیم تم کو دیا ہے اس کی پیروی کرتے رہو، اگر بالفرض تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی طرف جھک گئے تو اس کے بال سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ خطاب ہر طالب حق کو ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں تو آپ کو سامنے رکھ کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے، جیسا کہ پہلے متعدد مواضع میں اس کے نظائر گزر چکیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ ہم نے بھیجے رسول جمع من قبلک تم سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے دی لہم ان کو ازواجن بیویاں، وذریتن اور اولاد، وما کان اور نہیں ہوا رسول کسی رسول کے لیے ان کے یاتی لائے بآیتن کوئی نشانی اللہ بغیر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، لکل اجل ہر وعدہ کے لیے کتاب ایک تحریر، اور بھیج چکے ہیں ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے، اور ہم نے دی تھیں ان کو جو روئیں اور اولاد، اور نہیں ہوا کسی رسول سے کوئی وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے، ہر ایک کے وعدہ ہے لکھا ہوا، یعنی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئی کتابوں نے احکام دے کر بھیجنا کہ اچنبے کی بات ہو گئی جو اتنی حجتیں
نکالی جاتی ہیں۔ آخر ان سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ آسمان کے فرشتے نہ تھے، اسی دنیا کے رہنے والے آدمی تھے جو کھانا کھاتے، اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے اور بیوی بچے رکھتے تھے۔ ان میں کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ لوگ جو نشانی مانگتے ضرور دکھلا دیتے، بلکہ موجودہ پیغمبر کی طرح ہر چیز میں خدائی اذن کے منتظر رہتے تھے۔ وہی ہے نشان دکھاتے اور وہی احکام سناتے تھے جس کا اذن خدا سے ہوتا۔ خدا اذن کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں ہر زمانہ اور ہر قرن کے مناسب جداگانہ حکم لکھا ہوا ہے اور ایک وعدہ ٹھہرا ہوا ہے جس کو نہ کوئی نبی بدل سکتا ہے نہ فرشتہ۔ پھر جب ہر ایک پیغمبر اپنے زمانے کے مناسب احکام لائے اور اپنی صداقت کے نشان دکھانے میں پبلک کی خواہشات کے پابند نہیں رہے، نہ اپنے کو خواہش بشریہ اور تعلقات معاشرے سے پاک و برتر ظاہر کیا، تو انہی چیزوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جانا انکار نبوت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یمحو مٹا دیتا ہے اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، وعندہ اس کے لیے پاس ام الکتاب اصل کتاب لوح محفوظ۔ مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی اپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کرے، جسے چاہے باقی رکھے، جس قوم کو چاہے مٹائے، جسے چاہے اس کی جگہ جما دے، جن اسباب کی تاثیر چاہے بدل ڈالے، جن کے چاہے نہ بدلے، جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے، جو چاہے شرائط کے نہ پائے جانے کی بنا پر موقوف کر دے گا۔ ہر قسم کی تبدیلی و تغییر محض اسباب نسخ و احکام اسی کے ہاتھ میں ہیں، قضاء و قدر کے تمام دفاتر اسی کے قبضہ میں ہیں، اور سب تفصیلات و دفاتر کی جڑ جسے ام الکتاب کہنا چاہیے اسی کے پاس ہے، یعنی علم ازلی محیط جو ہر قسم کے تبدل و تغیر سے قطعاً منزہ مبرہ اور لوح محفوظ کا ماخذ ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے، بعض اسباب ظاہر ہیں، بعض چھپے ہیں۔ اسباب کی تاثیر کا ایک طبی اندازہ ہے، جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازہ سے کام یا زیادہ کر دے، جب چاہے ویسی ہی رکھے۔ آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور کبھی گولی سے بچتا ہے، اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہرگز نہیں بدلتا۔ اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دو تقدیریں ہوئیں، ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی۔ جو تقدیر بدلتی ہے اس کو معلق، اور جو نہیں بدلتی اس کو مبرم کہتے ہیں۔ جن حدیث و آثار سے بعض فاضل کو قضائے مبرم کے بدلنے کا شبہ ہوا ہے، ان کے متعلق یہاں تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ مستقل تفسیر میں لکھا جائے گا۔ آخر خدا نے توفیق دی، وہو الموفق والمستعان۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِنْ اور اگر مَا نُرِيَنَّكَ تمہیں دکھا دیں ہم بعض کچھ ایسا الذی وہ جو کہ نعدہم ہم نے ان سے وعدہ کیا، او یا نتوفینک ہم تمہیں وفات دیں، فإنما تو اس کے سوا نہیں، علیک تم پر تمہارے ذمہ البلاغ پہنچانا، وعلینا اور ہم پر ہمارا کام الحساب حساب لینا۔ اور اگر دکھلائیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے، یا تجھ کو اٹھا لیویں، سو تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ یعنی جو اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا، یعنی جو وعدہ ان سے کیے گئے ہیں ہم کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض آپ کے سامنے پورے کر دیں یا آپ کی وفات کے بعد ظاہر کریں۔ نہ آپ کو ان کی ظہور کی فکر میں پڑنا چاہیے اور نہ تاخیر و محال دیکھ کر ان لوگوں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ خدا کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہنچنے پر وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی۔ آپ اپنا فرض تبلیغ ادا کیے جائیں، تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود بے باک کر دیں گے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ او کیا لم یروا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی کہ ہم چلے آتے ہیں، الارض زمین، ننقصها اس کو گھٹائے، من سے اطرافها اس کے کنارے، واللہ اور اللہ یحکم حکم فرماتا ہے، لا معقب کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں، لحکمہ اس کے حکم کو، وہو اور وہ سریع جلد، الحساب حساب لینے والا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں، زمین کو گھٹاتے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ کا حکم کرتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں۔
کہ وہ کے پیچھے ڈالے اس کا حکم، اور وہ جل دیتا ہے حساب، یعنی سرزمین مکہ کے آس پاس اسلام کا سر پھیلتا جاتا اور کفر کی عملداری گھٹتی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے، اور خزرج کے دل حق صداقت کے سامنے مفتوح ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ کفر کی حکومت کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ روشن آثار ان مکذبین کو نہیں بتلاتے کہ خدا کا فیصلہ ان کے مستقبل کے متعلق کیا ہو چکا ہے؟ ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام آج جس رفتار سے بڑھ رہا ہے وہ کس طاقت سے رکنے والا نہیں، لہذا انجام بینی اسی میں ہے کہ آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھیں، یعنی اس کا تکوینی حکم اور فیصلہ اٹل ہے۔ جب وقت آ جائے تو کس کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لیے ملتوی کر کے پیچھے ڈال دے؟ یعنی جہاں حساب کا وقت آن پہنچا پھر دیر نہ لگے گی، یا جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے جلد ہی سمجھو۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وَقَدْ مَكَرَ اور چالیں چلیں الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے، فللہ تو اللہ کے لیے المکر چال تدبیر جمیعاً سب، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتا ہے کل نفس شخص، وسیعلم اور قریب جان لیں گے الکفار کافر لمن کس کے لیے عقبیٰ الدار عاقبت کا گھر، اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کے ہاتھ میں سب فریب جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے۔ جو کچھ کماتا ہے ہاتھ میں ہے، سب فریب جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی۔ اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کے کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر، وہ نہ چاہے تو سب فریب رکھے رہ جائیں، یا یہ کہ خدا ان کے فریب کا توڑ کرتا ہے، مگر اصل میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اگر برائی کے لیے کی جائے بری ہے، اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہو تو اچھی ہے، یعنی انہوں نے چھپ چھپ کر ناپاک تدبیریں کی، لیکن خدا کی تدبیر سے غالب رہی، اس نے وہ تدبیریں انہی پر الٹ دیں۔ ولا یہی المکر السبیء الا باہلہ۔ 35 فاطر آیت نمبر 43، یعنی جس سے کوئی حرکت و سکون اور کھلا چھپا کام پوشیدہ نہیں، اس کے آگے کس کا مکر کیا چل سکتا ہے؟ وہ ان مکاروں کو خوب مزہ چکھائے گا، یعنی جسے اگلوں نے اپنے مکر کا انجام دیکھ لیا، موجودہ کفار کو بھی قدر عافیت معلوم ہوا چاہتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا، کافر لست تو نہیں مرسلاً رسول، قل آپ کہہ دیں کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیداً گواہ بینی میرے درمیان، بینکم و تمہارے درمیان، ومن اور جو عندہ اس کے پاس علم الکتاب وہ تو بھیجا ہوا نہیں آیا، کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور جس کو خبر ہے کتاب کی، یعنی تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خداوند قدس میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھلا رہا ہے۔ قرآن جو اس کا کلام ہے جیسے اپنے کلام الہی ہونے کی اشارت دیتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر برحق ہونے کا گواہ ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو سخت موافق حالات میں سچ کا اس شان سے پھیلتے جانا، اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھر کر لینا، اور جھوٹ کا مغلوب مقہور ہو کر سمیٹتے رہنا، خدا کی طرف سے کھلی ہوئی گواہی میری حقانیت کی ہے، یعنی جن کو قرآن کا علم اور اس کے حقائق کی خبر ہو گئی ہے وہ بھی دل سے گواہ ہیں کہ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بنایا۔ نیز جنہیں پہلی کتاب سماویہ اور ان کی پیشن گوئی کی اطلاع ہے، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ان پیشن گوئیوں کے مطابق تشریف لائے ہیں جو سینکڑوں برس پیشتر موسیٰ اور مسیح کر چکے تھے علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ اے خدا تو گواہ رہے کہ جس چیز کی گواہی تو نے اور تیری کتاب والوں نے دی، یہ عاجز ہاتھی بھی صدق دل سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تم سورۃ الرعد بعون اللہ و حسن توفیقہ۔